بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، شہر اقتدار میں خبر گرم ہے کہ اب بہت سے میڈیا انڈسٹری کے لوگوں کو اسکرین سے ہٹایا جائے گا۔ کون کون ریڈار پر ہے؟ سوشل میڈیا جس وقت بین ہوگا، کیا سوشل میڈیا صرف تحریک انصاف کے یا انٹرنیٹ جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کا روزگار وابستہ ہے؟ ہرٹ ہو رہے ہیں نا لوگ۔ جی، اب جو لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر اگر کوئی بات کرے گا، اس کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے لوگ کیا ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، مختلف پلیٹ فارمز پر اس لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو دیکھنا ہے، سننا ہے یا کوئی تنقید کرنی ہے؟ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جو اپنے پریکٹیکل ادر ریزن سے جاتے ہیں۔ جی، آپ نے ان کو بھی، آپ کا کی نظر میں اگر تحریک انصاف کا کوئی جرم ہے، اس جرم کی سزا مجھے یا ایکس وائی زی کسی اور بندے کو کیسے دی جاتی ہے؟ اس کی کیا اس کی لاجک ہے؟ آپ نے ہمدردی سمیٹنے کی بجائے جو لوگ آپ کے حق میں بھی تھے یا عمران خان کے دور حکومت کے خلاف بھی تھے، آپ نے ان کو بھی عمران خان کا حامی اور اپنا مخالف کر دیا۔ صحیح۔ یہ تو ٹیکسٹ بک ایگزامپلز ہیں، ٹیکسٹ بک ایگزامپلز ہیں بٹ ناٹ ٹو ڈو وین یو آر ان پاور۔ صحیح۔ اگر آپ کی سمجھدانی میں یہ بات نہیں آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی حکومت کو اس بات کی، تو بھائی یہ کسی صحافی کا قصور نہیں ہے جی، کہ آپ اٹھا کر پھر ان کو نشانہ بنانا۔ اگر شکل خوبصورت نہیں تو آئینے کا قصور نہیں ہے ہاں، بھائی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں انہوں نے جب ہاتھ ڈالنا شروع کیا نا ون بائی ون، میں آتا ہوں کہ اینکرز کی اور ان کی میڈیا کے توانا آوازوں کی باری اور نمبر آ چکا ہے اب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ اس میں سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ تحریک انصاف، تحریک انصاف آبویس ٹارگٹ تھی۔ سب سے پہلے تحریک انصاف کے لوگوں کو جناب آپ نے اٹھانا بھی شروع کر دیا، آپ نے ان کے خلاف مقدمے بھی کر دیے، عمران خان بھی جیل میں چلے گئے۔ کچھ کردہ کچھ نہ کردہ، کسی کا کوئی جرم ہوگا کسی کا نہیں ہوگا، کہیں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی، کہیں پر جینون کیس ہوگا، لیکن جب کوئی شخص توبہ طیب کر لیتا ہے اور وہ پوتر ہو جاتا ہے، اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں رہتا، اس کی وچ ہنٹنگ نہیں ہوتی، اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا، تو لگتا ہی ہے کہ پھر سب کچھ سیاسی ہے۔ اگر آپ ایک پریس کانفرنس کر کے، اگر آپ وعدہ معاف گواہ بننے کا کہہ کے، اگر آپ ان کے خلاف کوئی بات کر کے بڑے سے بڑے الزام سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ باقی الزامات کی بھی یہی حقیقت ہے کہ جس دن جو بندہ پریس کانفرنس کر دے گا اس کو آپ اٹھا کر جو ہے وہ دھلے ہوئے لانڈری شدہ لوگوں میں شامل کر دیں گے، باقیوں کو آپ جو ہے وہ رگڑا لگا کے رکھیں گے۔ اس میں سب سے بڑا پہلا مسئلہ آ رہا تھا ججز کا، عدلیہ کا، کیونکہ فورمز تھے عدالتیں، تو سب سے پہلے عدالتوں کو ڈیل کیا گیا۔ عدالتوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ 26ویں آئینی ترمیم لی، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کی دوسری شکل، اس کی تیسری شکل، اس کو لانا، اس کو واپس کرنا کمیٹی میں، اپنی مرضی کے ججز قائم رکھنا، اس کے لیے نئے آرڈیننس لانا، آخر کار آپ نے آئینی بینچ بنا لیا، عدلیہ از ٹیکن کیئر آف۔ بیڑیاں ڈال دی، تعیناتیاں کیسے ہونی ہیں، اس کے اوپر آواز اٹھانے والے کون تھے؟ وکلا۔ وکلا کے لیے سوئمنگ پول بن رہے ہیں، وکلا کے لیے ہاؤسنگ کالونی کے لیے کوئی جناب وہ ہو رہا ہے، کوئی پارکس اینڈ پریویلیجز ہیں، ایسے کیسز میں جہاں پر جج بیٹھ کے خود آپ کی وکالت کر رہا تھا، وہاں پہ تو آپ کو وکیل کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہاں پہ بھی آپ نے 2-2 2.5 کروڑ کے بلے کے نشان والے میں تو ہم نے خود کورٹ میں دیکھا۔ تو یہ ہو گیا۔ اچھا، ناؤ عدلیہ از ٹیکن کیئر آف۔ بیوروکریسی ویسے ہی آپ کے زیر دام ہوتی ہے، جو سر پھرے ہوتے ہیں، جو بات نہیں مان رہے ہوتے، ڈیلیور نہیں کر رہے ہوتے ایز پر یور ریکوائرمنٹس، ان کے لیے پوسٹنگ ٹرانسفرز کا، اے سی آر کو وہ کرنے کا ہوتا ہے، اور پھر شفل کر کے آپ اپنی مرضی کے بندے اپنی ٹیم لے آتے ہیں، اور انہوں نے تو ظاہر ہے کہ ان کی الیجنس زیادہ تر اپنی سروس اور اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ اپنی چیزیں اس طریقے سے جاری رکھتے ہیں۔ دے آر ٹیکن کیئر آف، الیکشنز آر ٹیکن کیئر آف، ٹریبونلز آر ٹیکن کیئر آف۔ اپوزیشن میں جو آپ کو لگتا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان، آپ نے کہا ہم کٹ ٹو سائز کریں گے، مولانا فضل الرحمان کے شکوے ہم علیحدہ سے سنتے رہتے ہیں، اور وہی لوگ جو پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس میں محمود اچکزئی ہیں، اس میں اختر مینگل ہیں، اس میں جو ہے وہ محسن داوڑ اور ان قسم اس کے جو اس کلین کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ووٹ بھی دیا تھا، سپورٹ بھی کی تھی آپ کو آگے، جب آپ نے اپنی توپوں کا رخ محاذ ہی بے شمار کھول لیے تو وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے۔ بیسیکلی آپ تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چاروں طرف حملہ کرنا ہے اور آپ کے پاس ایمونیشن موجود ہے، بٹ آپ لک ایٹ دا سسٹم۔ پاکستان میں جو پاور ہے، پاور تو ایک طرح سے آپ سمجھیں لوگوں کو، کسی کو اچھی لگے گی بات، کسی کو بری، بٹ پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی عوامی حمایت تحریک انصاف کی ہونے کے باوجود وہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے اقتدار میں، وہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے
बैरियर है ना अपनी- बहुत ज्यादा। देखें तो ये जाहिर है कि ये तो ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है या नहीं, अब एक बहुत बड़ा सवाल है। है अवाम, लेकिन वो फूटे पाकिस्तान में नहीं। अब ये सारा हो गया और इसके नतीजे में जो भी किया आपने कैप्चर तो कर लिया सिस्टम, आप मौजूद हैं, आप हुकूमत चला रहे हैं, आप 3 साल से हैं। आप जब इक़्तिदार से बाहर बैठे होते थे, आप टॉक शोज़ के ऊपर आते थे, आप आके कहते थे कि हम वो तबीब हैं, हम वो सर्जन्स हैं, हम वो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इस मुल्क की डूबती हुई नाव को बचाना है, हमारे पास वो नुस्खा कीमिया है जिससे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपने तो हमें हर चीज़ का यकीन दिलाया था। जब आप डिलीवर नहीं कर पा रहे और आप पर कोई तनकीद करता है तो फिर आप काशु, मतलब ये कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि इमरान खान के बगैर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स डिस्कस करके दिखाएं। अब ये एक अजीब व गरीब सा सवाल। बीप 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 नहीं, फिर आप यही होगा। चैनल्स को इंस्ट्रक्शंस दें लगे हाथों। जब आप आईनी तरमीम कर रहे थे, नंबर तो आप 45 के 47 का आपके एक पास पूरा चैनल था। पाकिस्तान में खुला था PTV2, याद है आपको? उस पर क्या होता था? वही होना है पाकिस्तानी मीडिया की। ट्रैक्टर ऐसा होता है, उसके 2 बड़े पहिए होते हैं, 2 छोटे होते हैं, काश्तकारी में ये काम आता है। तो फिर सारे मीडिया पर यही चला रहा। आप ये करवा लें। आप ऐसा करते हैं कि जब आप आइन में तरमीम कर रहे थे, आप मुख्तलिफ कानून साजियाँ करते हैं, साथ में आप ये कानून साजी भी कर देते हैं कि भाई ये पैमरा शमरा और ये न्यूज़ चैनल्स वगैरह ख़त्म, सिर्फ एक स्टेट ओन्ड मीडिया होगा, वो इस तरीके से चलाएगा। फिर आप इस अय्याशी को इस तरीके से करें ना जी। देखें, दुनिया में ममालिक हैं जिनके यहाँ मॉडल्स सक्सेसफुली चलते हैं कि जहाँ पर मीडिया उस तरीके, ईरान में क्या मीडिया आज़ाद है, सऊदी अरब में मीडिया आज़ाद है, UAE में मीडिया आज़ाद है, चाइना में मीडिया आज़ाद है, रशिया में मीडिया इवन आज़ाद इंडिया कहते हैं हम सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ आज़ाद है, वहाँ बीजेपी के पास सारे के सारे चैनल्स हैं। नहीं है, लेकिन वहाँ पर इंडिया की मिसाल Nationalize है। मुख्तलिफ है, इंडिया की मिसाल मुख्तलिफ है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया, क्या वहाँ पर आपको मीडिया आज़ाद मिलता है? टोटल 13 चैनल। उन सबके अपने अपने रीजंस हैं भाई। किसी के तेल के कुएं चल रहे हैं, किसी की 700 अरब डॉलर्स की माहाना ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, किसी की हिस्ट्री ऐसी है, कहीं पर जो है वो कंट्रोल रजीम का ऐसा है, किसी के पास पैसा ही बहुत है, वसाइल ही बहुत है। अगर तो आप धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट ला रहे होते, अब ये एक चले फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इस बात को समझ लेते हैं कि हुकूमत जो है वो ये समझती है कि ये सर फिरे बात करने वाले, तनकीद करने वाले, मुख्तलिफ सोचने वाले नहीं चाहिए, हमें ऐसे चाहिए जो सब एक जैसे सोचते हैं। अच्छा। रोबोट्स, अच्छा। हाँ रोबोट्स होते हैं जैसे कि सिस्टम में एक चीज़ डाल दी, एक कमांड डाली, बस सब एक ही तरीके से सोचेंगे, एक ही तरीके से बोलेंगे, एक ही तरह से देखेंगे, कोई किसी का ज़ाविया नज़र मुख्तलिफ नहीं होगा। आप उसको जो है वो यूनानिमिटी ले आए हैं, आप उनको सबको यूनानिमस यकसानियत के बाद सब खत्म हो जाए। हाँ, तो वो ठीक है, आप तनव्वु नहीं चाहते, लेकिन हुकूमत को तो लगता है ना कि इसकी वजह से ही परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है इन पाकिस्तान में। आवाज़ों को ख़त्म करने से अगर आप इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, अगर इस सरकार का या किसी भी सरकार का परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, लोगों को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, ये सब करने से तो करें। अच्छा। मतलब अगर आप डिलीवर करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, चाइना क्या कहता है? चाइना ये कहता है कि हमारा जो वो चाइना तो कहता है ना कि हम डेमोक्रेसी हैं। वेस्ट नहीं मानता उनकी जो डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, वो कहते हैं कि इसी डेमोक्रेसी से हमने 70 करोड़ लोगों को खत्ते गुर्बत से ऊपर लेकर आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो अपना मॉडल कहते हैं कि हमारा सक्सेसफुल है, हमारी अपनी स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वो उस मॉडल को लेकर चलते हैं। अगर आप ऐसा मॉडल वाकई इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिसमें लोगों की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, इस वक्त फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो और कम हो जाती हैं, लोग डंकी लगा के मुल्क से बाहर नहीं जा रहे होते, लोग जवान बच्चों की लाशें नहीं उठा रहे होते, रोजगार मिल रहा होता है, खुड़ियावाला रोड के ऊपर आपको ढूंढने से मजदूर नहीं मिलता, आपका टेक्सटाइल सेक्टर चल रहा होता है, तो ठीक है आप ये तजुर्बा करके देख लें। हमने तो वैसे भी तजुर्बा का बनाया हुआ 75-76 साल से हम मुख्तलिफ मॉडल्स ही कर रहे हैं ना, ये मॉडल भी करके देख लें। ये कौन सी लगता नहीं हर तजर्बे ने काम होता है। ये ऐसे भी होते हैं ना। अब देखें यहाँ पर मामला क्या हुआ, मैंने हबीब अकरम साहब से पूछा, उन्होंने कहा देखें ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे क्यों निकाला गया। अंडरस्टूड है, वो मालूम है ना, डिसेंट, इख्तलाफ राय, मुख्तलिफ आवाज, हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन कर, वो जो इलेक्शंस को मॉनिटर करने वाले
جو مبصرین تھے جی وہ پتن کولیشن آف 38 وہ کہتی ہے ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے وہ فارم ان کے 47 اپلوڈ کیے ہوئے فارمز کے ڈیٹا میں جو سکم ہے وہ نکال کے رپورٹ کمپائل کی ہے. آپ نے ان کا آفس سیل کرتے ہوئے یہ کہا کہ 2019 میں فلاں تحلیل کر دی گئی تھی, 2019 میں تحلیل کر دی گئی پتن کو تحلیل کر تھی, اس کو کسی نے ریورس نہیں کیا, کسی عدالت نے وہ نہیں کیا. تو آپ اس سوال کا تو جواب دیں کہ آپ کی عقل جو ہے وہ گھاس چرنے گئی بھی تھی کہ آپ نے ان کو 2024 کے الیکشنز میں مبصر کے طور پہ ایکسیس دیا پولنگ سٹیشنز کا. اور اب ریاست خلاف آپ کو پتہ ہے سرگرمیوں پر انہیں کہا جا رہا ہے کہ بند کیا. مطلب اگر تو آپ کی یہ دلیل ہے کہ 2019 میں یہ تحلیل ہو گئی تھی تو 2024 میں ان کو ایکسیس کس نے دیا تھا؟ 2024 میں ان کو مبصر کے طور پہ کھڑا کس نے کیا تھا؟ کیوں کیا تھا؟ کیوں الاؤ کیا تھا؟ وہ فکرہ یہاں But they are رہ also سکتا taken care of. کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. اچھا, حبیب اکرم سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ وہ ان کا طریقہ کار موجود ہے, وہ وہی طریقہ کار مجھے مریم نے ندیم ملک صاحب کے شو میں غالباً بتایا تھا کہ وہ طریقہ مجھے آتا ہے. ہاں وہ تو حبیب اکرم کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ وائس آف امریکہ کیا تو جا سکتا ہے, ہاں کہ ایک دو ملاقاتیں کرنی پڑیں گی, کچھ لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے جی ہم اچھے بچے بن جاتے ہیں, یہ بات بھی نہیں کریں گے, فلاں بات بھی نہیں کریں گے, فلاں بات بھی نہیں کریں گے. بٹ دیٹ ڈزنٹ سرو دا پرپز. حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ یار میں کوئی 28-30 سال کا ہوتا نا, ہو سکتا ہے کہ میں یہ کر گزرتا. کہتے ہیں میرے بچے بڑے ہیں, میں ان کو فیس کر سکوں گا, مطلب کیسے یہ کریں گے. اب ایک سوال یہ بھی بہت سارے لوگ کر رہے تھے کہ شاید کاشف عباسی صاحب کوئی یوٹیوب چینل سٹارٹ کر رہے ہیں. میری اطلاع یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں. اور آغاز میں جب یہ خبر آئی تھی لوگوں نے کہا کہ 2 ہفتے کے لیے چھٹی پہ گئے ہیں. چھٹی ہر بندہ نیچرلی کرتا ہے, ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ چھٹی پہ نہیں گئے. تا حکم ثانی 2 ہفتے کی بھی کہانی نہیں ہے, تا حکم ثانی شو بند ہے, کھل پائے گا نہیں کھل پائے گا. شو ان کا ستی صاحب کر رہے ہیں خود یعنی آپ ہے نا. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی مسئلہ ہے. پھر باقی بہت سارے ایسے آف لوگ دی ریکارڈ کو آف کر دیا گیا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں. لیکن دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. دیٹ از دی براڈر بگر ایکچوئل کوشچن. اگر تو حل ہو جاتا ہے, اگر تو عمران خان آپ کو لگتا ہے, ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہر وہ سٹیپ جو عمران خان کو گرانے کے لیے اٹھایا گیا اس کے 2 ایکشنز ہوئے. ایک ایکشن یہ ہوا کہ آپ نے اس سٹیپ کو لیگل اللیگل کی پرواہ کیے بغیر اٹھایا. اب جب آپ نے وہ سٹیپس اٹھائے اس کے نتیجے میں عمران خان گرنے کے بجائے مزید مضبوط ہوتا گیا. اس میں جو آپ کے اللیگل سٹیپس تھے اس پر جنہوں نے بات کرنی شروع کی آپ نے ان کو بھی اپنا دشمن تصور کر لیا. دے ور جسٹ کالنگ آؤٹ کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. 8 فروری کا الیکشن کیا صاف اور شفاف تھا؟ پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن تھا. آسک اینی ون نون لیگ کے لوگوں سے, یا آپ نون لیگ کے لوگوں کو ہی سمجھا دیں یہ بات, باقی سب کو چھوڑ دیں کہ جب آپ جاتے ہیں تو اینکرز کے ساتھ, میڈیا کے لوگوں کے ساتھ, پرائیویٹ محفلوں میں, ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر اپنے ہی کس منہ سے جا کے ڈیفینڈ کروں, اپنے ہی الیکشن کا توا نہ لگائیں, اپنے ہی جیت کو وہاں پر تو ڈیفینڈ کر لیا کریں. وہاں پر بیٹھ کے وہ بڑی بے شرمی سے سب سے زیادہ جاوید لطیف صاحب یہ اعتراض کرتے تھے, انہوں نے جاوید لطیف صاحب کا بھی سوئچ کھینچ دی. ہاں تو جاوید لطیف صاحب آپ کو نظر آئے ہیں؟ نہیں, کیسے آئیں گے, بہت وقت ہو گیا وہ نہیں آ رہے. تو یہ سارا سلسلہ ہے. تو نمبر جو ہے وہ ڈھیر ساروں کا ہوگا, بہت ساروں کا ہوگا. جب کوئی جو ہے وہ ریڈار پہ آ جائے گا, ریڈار پہ بہت سارے ہوتے ہیں, جب ریڈار پہ آ جائے گا اس کو نمبر لگ جائے گا, جس کا نہیں آئے گا نہیں لگے گا. جو ایک وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ لفائن لائن ہے, اس سے ادھر رہنے والے ٹھیک ہیں, ادھر رہنے والے وہ دونوں طرف کرنے والے. دا کوشچن ریمینس ورکیبل ہے, کر لیں گے, چلا لیں گے. ہمیں نہیں لگتا, آپ کو لگتا ہے, تجربہ ضرور کریں. بہتری آئی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہیں آئے گی تو کیا کریں بھائی. 17 کا یونٹ بجلی کا وہ برا نہیں ہو سکتا 70 کے مقابلے میں. 1300 کی گیس جو ہے وہ بری ہے 100 روپے کے مقابلے میں. 150 والا 260 روپے کا لیٹر پیٹرول مہنگا ہے 150 کے مقابلے میں. عمران خان کے دور میں نتھنگ واز پرفیکٹ, کسی کے دور میں بھی نہیں ہوتی. پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں, بٹ تھنکنگ کے یا یہ سوچنا کہ آپ کہیں کہ جناب عمران خان برا, او بھائی آپ اس بات سے باہر نکل آئے نا. آپ وہاں پہ رکھ لیتے
جہاں پر عمران خان کا برا تھا تو بھی آپ کی بہت بڑی کامیابی تھی. صحیح. کہانیاں سنا رہے ہیں, کہانیوں سے پیٹ نہیں بھرتا. لیکن تجربات کیے جاتے ہیں. اور نمبر بہت اچھا میں بتا دوں, بڑی اسکرینز کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں اس میں, ہاں اس میں درمیانی اور چھوٹی اسکرینوں پہ بیٹھے ہوئے بھی لوگ ہیں. وہ اب ظاہر ہے کہ اوپر والی چیزیں, عمران خان جیل میں, باقی ساری چیزیں ہوں گی, ان کا نمبر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. دیکھتے ہیں کب تک کون کس کو برداشت کرتا ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.